प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 17 फरवरी 1991, 17 फरवरी 1991, इस टाइम हम लोग द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की इस्तांबुल में रह रहे हैं। आज सुबह तैयारी करके जनाब मेज़बान रसूल असहाबी रसूल हज़रत अबू अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के पाक दर पर हाज़िरी देने का इरादा किया। हम लोग एग्ज़िट हुए, होटल से एग्ज़िट हुए और एक टैक्सी हायर करके मज़ार मुबारक की तरफ सफ़र शुरू किया। इस टैक्सी ड्राइवर ने हमें अयूब सुल्तान स्टॉप पर उतारा। यहाँ से रोज़ा मुबारक बिल्कुल नज़दीक था। अयूब सुल्तान इस एरिया का नाम सरकार के नाम पर रखा हुआ है। जैसे ही हम रोज़ा मुबारक की तरफ चले तो यहाँ पे इस मज़ार मुबारक को 3 हिस्सों में उन्होंने अलग-अलग नाम दिए हुए हैं। पहला हिस्सा मस्जिद अयूब है, दूसरा हिस्सा कब्र अयूब है और तीसरा हिस्सा कब्रिस्तान अयूब है। सबसे पहले हम लोग मस्जिद अयूब में गए, वज़ू किया, वहाँ पे तहियतुल मस्जिद के नवाफिल अदा किए और फिर शुक्राने के नवाफिल अदा किए। उसके बाद कब्र अयूब पे हाज़िरी दी। ये दरबार शरीफ मज़ार मुबारक इतना प्यारा और इतना खूबसूरत बना हुआ है जिसकी लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता। बल्कि मेज़बान रसूल के पाक दर पे हाज़िरी हुई, तलावत कलाम पाक की, नवाफिल अदा किए और बहुत सारी दुआएं भी मांगी। इन दुआओं में अपने लिए, ख़ानदान के लिए, दोस्तों अजीज़ों के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआएं मांगी। अल्लाह पाक से जनाब प्यारे महबूब के इस प्यारे सहाबी के सदक़े खैर व बरकत और भलाई के लिए भीख मांगी। इन दुआओं के साथ साथ एक इल्तिजा और भी की कि मेरे लिए आप वसीला बने। अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसा मौका दे कि मेरी हाज़िरी बैतुल्लाह पाक में भी नसीब हो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाकर दुरूद व सलाम अर्ज़ करूँ, हाज़िरी नसीब हो, ज़ियारत नसीब हो। ये दुआ मांगने के बाद दिल में एक बड़ा अजीब सा सुकून महसूस हुआ, एक तसल्ली सी होने लगी। फीलिंग कुछ ऐसी थी कि जैसे शायद अभी हम लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाकर हाज़िरी देंगे। बारके दिल काफ़ी मुतमईन हुआ, यहाँ पे काफ़ी देर रहे। अब इस सहाबी रसूल, मेज़बान रसूल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे इल्म में है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत दी थी कि वो तमाम किस्म के जानदारों की आवाज़ समझते थे और उनसे बातें करते थे। और दूसरा, आपकी हुकूमत तमाम मखलूक के साथ साथ जिन्नात पर भी थी। जिन्नात आपके ताबे थे और आपने जहाँ भी जाना हो, जिन्नात आपका तख्त उठा के एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी जाना हो ले जाते। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कई 100 आदमियों के लश्कर और जिन्नात और दूसरी मखलूक के साथ फ़ज़ाई सफ़र कर रहे थे, किसी जगह पे जा रहे थे। तो जैसे ही इनका तख्त मुबारक जिन्नात यसरब शहर के ऊपर से गुज़रने लगा। यसरब एक्चुअली मदीनातुल मुनव्वरा का पुराना नाम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि यहाँ से तख्त नीचे उतारो और हम लोग पैदल इस जगह से गुज़रेंगे। जब तख्त नीचे आया, ज़मीन पर आया, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम इंसानों और मखलूक जो आपके साथ सफ़र कर रही थी
ان کو بتایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اور آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا، اس لیے ادباً ہم لوگ یہاں سے پیدل نیچے سے گزریں گے، اوپر سے فلائی نہیں کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ طبہ نام کا ایک آدمی آپ کی قوم میں سے تھا۔ جب طبہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے التجا کی کہ سرکار آپ مجھے یہیں پہ چھوڑ دیں، میں آپ کے لشکر کے ساتھ آگے نہیں جاتا۔ اگر میری زندگی رہی تو جس ٹائم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اس جگہ پہ آئیں گے میں ان کی زیارت بھی کروں گا اور ان کا کلمہ بھی پڑھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجازت سے طبہ نام کا آدمی اس جگہ پہ رہ گیا۔ اس ٹائم کھجوروں کے بہت سارے جھنڈ ہوا کرتے تھے اور بہت ہی کم آبادی تھی، یثرب شہر کی آبادی بہت ہی کم تھی۔ وقت گزرتا گیا، طبہ کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی اور اس نے ایک چمڑے کے اوپر ایک خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ پاک کے آخری نبی، اے اللہ پاک کے پیارے محبوب، میں تیری زیارت کے لیے اور تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے یہاں پہ رکا تھا۔ میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میں اپنا یہ خط اپنی آنے والی نسلوں کو دے جاؤں گا۔ میرا یہ خط آپ کو انشاءاللہ ملے گا اور مجھے اپنا کلمہ بھی پڑھانا اور اپنی امت میں شامل کرنا۔ طبہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنا خط اپنی اگلی نسل، اپنے بیٹوں کو دے دیا۔ اس طرح نسل در نسل شاید 8 پشتیں گزریں، کئی سو سال گزرے، تو آخری اس پشت میں سے، اس خاندان میں سے آخری آدمی جو تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے اصحابہ پاک بھی تھے، آپ ایک اونٹنی پہ سوار تھے، اور جیسے ہی یثرب، اس ٹائم پرانا نام مدینہ پاک کا یثرب تھا، اس کی حد میں شہر میں داخل ہوئی تو وہاں کے جو بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ تھے اور غربا تھے اور وہاں کی جو عام پبلک تھی، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شایان شان بہت اچھا اور بہت پیارا استقبال کیا، اور ہر آدمی کی خواہش تھی کہ جناب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ ہر آدمی کی خواہش تھی اور ہر آدمی نے اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھروں کو خوبصورت بنایا، سجایا اور ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے حضرت ابو ایوب انصاری صاحب اتنے زیادہ ذمہ دار یا لینڈ لارڈ یا بڑے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ میری اطلاع کے مطابق ایک درمیانی سی جھونپڑی جو کھجور کے تنے، کھجور کے پتوں یا کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اور چھوٹا سا گھر پتھروں سے بنا ہوا تھا، اپنی اس جھونپڑی میں بیٹھے سرکار دو علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ شاید ان کے دل میں تسلی تھی کہ یہاں کے جتنے بھی بڑے لوگ جو بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے نیک محبوب میرے پاس آئیں گے، کیونکہ اس کے خاندان میں سے 8 یا 10 پشتے پہلے کا ایک خط اس کے پاس موجود تھا۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب کو ان سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو سرکار نے کہا کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرتا، میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دیں، وہ اس کو پتہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس کے گھر جانا ہے، وہ خود بخود چلی جائے گی۔ جیسے ہی اونٹنی یثرب کا شہر کراس کرتے کرتے حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جھونپڑی ان کے گھر کے قریب گئی اور بیٹھ گئی آرام سے، تو سرکار دو علیہ وسلم اونٹنی سے اتر کر ایوب انصاری صاحب کے گھر تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری صاحب بڑی بے چینی سے، بے تیبی سے انتظار کر رہے تھے اور بہت زیادہ خوشی منائی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام و دعا کے بعد سب سے پہلے ان سے مانگا کہ اے ایوب، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے بڑوں میں سے ایک خط میرے نام پہ آپ کے پاس ہے، وہ مجھے دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ خط مانگا۔ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری صاحب اور ان کی نسبت سے ان کا پورا خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں شامل ہوا، کلمہ پڑھا اور ان کی امت میں شامل ہو گئے۔ یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت بڑا تھا، آپ نے بڑی خوشی منائی، اور اس طرح ہم لوگ کافی عرصہ مزار مبارک پہ حاضر رہے، مسجد میں نوافل پڑھے اور قبرستان ایوب میں بھی جا کے دعا کی۔ کافی زیارتیں کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے وہاں سے دوسری جگہ کا سفر شروع کیا، جو تھی بلیو ماسک، ترکی استنبول کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد بلیو ماسک۔ نیکسٹ ولاگ میں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔